والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته الهاديين المهديين وصحبه الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. حضرات گرامی، وہ مسائل جن پہ مسلم پرسنل لا کا اطلاق ہوتا ہے انہی میں سے ایک مسئلہ ایلا ہے. ایلا عربی لفظ ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں تو 4 مہینے کا ایلا کرتے ہیں قسم. یہاں پہ شریعت کی اصطلاح میں ایلا سے مراد یہ ہے کہ کوئی مسلمان قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے قربت حاصل نہیں کرے گا 4 مہینے تک. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ایلا وقتی جسے مؤقت کہتے ہیں اور ایک ایلا دائمی جسے مؤقت کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے اپنی بیوی سے قربت نہیں کرے گا تو یہ ایلا وقتی اور مؤقت کہلائے گا. اور اگر یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے بالکل قربت نہیں کرے گا تو یہ ایلا مؤقت اور دائمی کہلاتا ہے. دونوں کے احکام الگ ہیں. اگر کسی شخص نے وقتی عارضی 4 مہینے کے لیے یہ قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو اس کا حکم یہ مرتب ہوگا کہ اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اپنی قسم کو توڑ دیا اور اپنی بیوی سے قربت کر لیا تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ لازم آئے گا. یعنی قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ لازم آئے گا اور بیوی اس کے لیے حلال ہوگی اور کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے یہ کیا کہ 4 مہینے تک وہ بیوی کے پاس نہیں گیا اور 4 مہینے گزر گئے تو اس بیوی کو ایک طلاق پڑ جائے گی. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ نیا نکاح کر لے تو نیا نکاح کر سکتا ہے. یہ تو اس ایلا کا تعلق ہے جو وقت حکم ہے، جو وقتی ہو، عارضی ہو، 4 مہینے کا. اور وہ ایلا جو دائمی ہو اور اس میں وہ قربت نہیں کرتا ہے اس میں بھی 2 صورتیں. اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اس نے بیوی سے قربت اختیار کر لی تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا قسم توڑنے کا، بیوی اس کے لیے حلال ہے. لیکن اگر اس صورت میں اس نے 4 مہینے کے اندر قربت نہیں کی، 4 مہینے گزرنے دیا تو اب اس کے بعد اس کو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی. اور اگر اس نے پھر جو ہے قسم
اسی طرح اور مدت گزرے گی تو تیسری طلاق پڑ جائے گی۔ اس طرح مغلظہ طلاق لمبی مدت کے بعد 3 دورانیے کے بعد پڑ جائے گی، پھر بھی اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ لیکن اگر اس نے پہلی مدت میں رجوع کر لیا اور غربت اختیار کر لی تو قسم کا کفارہ دے گا اور اسے طلاق نہیں پڑے گی۔ اس سے بڑھے گا تو ایک طلاق بائن پڑے گی۔ طلاق بائن پڑنے کی صورت میں نیا نکاح کر لے گا تو پھر اس کے لیے بیوی حلال ہو جائے گی۔ ایسی دوسری مدت میں اس نے کیا تو پھر اس کو طلاق پڑے گی، اور اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری مدت گزر گئی تو ایسی صورت میں تیسری طلاق پڑ جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ رجوع اور نکاح نہیں کر سکتا، طلاق مغلظہ پڑ جائے گی۔ پھر وہی جو صورت جو ہے معروف مشہور ہے وہی یہ صورت رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے عیدہ، اس کے معنی قسم کھانے کے ہیں اور 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم۔ اس سے جو ہے اگر اس کے اندر اس نے رجوع کر لیا، بیوی کے پاس گیا تو قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا، اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا، 4 مہینے کی مدت گزر گئی تو ایسی صورت میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اگر وہ چاہتے ہیں زوجین نیا نکاح کر کے نئی زندگی شروع کرنا تو گنجائش ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس طرح جو ہے قرآن کی تفسیر میں اور فقہی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ البتہ یہ تو بظاہر فقہی اور دنیاوی تعلق ہوا عیدہ کا۔ آخرت سے عیدہ کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی معقول وجہ سے عیدہ کیا ہے، بیوی کی جو ہے نافرمانی، بیوی کے اندر پائی جانے والی بری عادتوں کی بنیاد پہ، باہمی مزاجی نفرت کی بنیاد پہ اگر عیدہ کیا ہے تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک دونوں کو آزاد ہونے کا اور کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ وہ دونوں محفوظ رہ سکیں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ لیکن اگر اس نے بغیر کسی وجہ کے عیدہ کیا ہے تو یہ مکروہ ہوگا، عند اللہ جواب دہ ہوگا، اور ایسے حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو خوشگوار بنانے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نکاح ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ جو ہیں یہ پائیدار، خوشگوار، پرسکون، اچھی زندگی گزاریں اور اچھا گھرانہ تعمیر پائے، اچھے گھرانے سے اچھے بچے تیار ہوں، نئی نسل تیار ہو، ایسی نسل تیار ہو جو جس کی تربیت کی جائے وہ ملک کے لیے، سماج کے لیے، دین کے لیے، گھرانے کے لیے نام اور روشن کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے گویا یہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو نکاح کے اس مقصد میں رکاوٹ بنے گا، ناخوشگواری کا ذریعہ بنے گا، ناگواری کا ذریعہ بنے گا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی واسطے نکاح کے باب میں باہمی تعلقات زوجین کے جو ہیں ان کے درمیان جو چیز بھی رکاوٹ کرتی ہے شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے اور حد امکان اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کی جائے اور شادی کے بعد بھی جو زوجین کو، میاں بیوی کو ایسے لٹریچر پڑھتے رہنا چاہیے جس سے اچھی ازدواجی زندگی دونوں گزار سکیں تاکہ وہ اس پہ پابند رہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ مثالی زندگی ہیں ان کی، سیدہ عائشہ امہات المومنین
حضرت فاطمہ، صحابیات، پھر یہ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، لیکن اگر آپ ہر زمانے میں تلاش کریں تو قریبی زمانے میں بھی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، خواتین کی بھی اور حضرات کی بھی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ ان کی ڈائری پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے بارے میں پڑھیں۔ براہ راست قرآن کا ترجمہ، قرآن کا جو ہے تفسیر اور اس طرح کی کتابیں پڑھیں جس سے ازدواجی زندگی خوشگوار بن سکے، تو یہ مفید ہوتی ہے، معاون ہوتی ہے اور گھر کو شاندار اچھا بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز کہ جس سے ازدواجی زندگی کو نقصان پہنچتا ہو، اسلام اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے طلاق کے پورے نظام کو وضع کیا ہے کہ اگر یہ دونوں مزاج نہیں ملتے ہیں، باہمی نفرت اور جو ہے آپس میں اختلاف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی راہ لیں تاکہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن زندگی کو اجیرن بنانا، زندگی کو مشکل بنانا، ہر وقت ٹینشن میں رہنا، اس سے بچنے کی بھی اسلام تاکید کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اسلامی تعلیمات اور جو خاص طور پہ مسلم پسندہ کی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو یاد رکھیں اور ان کا لحاظ رکھیں، جیسے حالات ہوں وہ اس حساب سے اپنے اقدامات کریں